اگر اس سال کا بھی رمضان دیکھنا ہمارے مقدر میں ہے تو میرے عزیزو، کسی بڑے مہمان کے آنے کی تیاریاں گھر میں پہلے سے ہونے لگتی ہیں۔ جب آپ کو بتا دیا جائے کہ سال بھر بعد آپ کے رشتہ دار کوئی گھر آنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنے گھر کو ٹھیک ٹھاک کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر سامان سلیقے سے لگانے کی کوششوں میں جٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا عزیز آدمی آ رہا ہو تو اس کے لیے تیاریاں الگ سے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے گھر کی پینٹنگ بھی ہو جائے، گھر کی جو بے ترتیب چیزیں ہیں اسے سلیقے سے لگا دیا جائے، پھر کھانے پینے کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں کہ وہ مہمان آئے تو اس کے لیے ہم پہلے کیا پیش کریں گے، کمرہ متعین کر دیتے ہیں کہ کہاں رہے گا۔ تو یہ ہمارے عزیز مہمانوں کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں۔ تو جب امت مسلمہ کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری زندگی میں جو رمضان آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اللہ کا مہمان، اسے ضیف الرحمان کہا جاتا ہے، رحمان کا مہمان، وہ جب ہمارے گھروں پر آئے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پھر اپنے تمام قواعد، اپنے تمام ضوابط اور اپنی زندگی کے ساری بھی ترتیب چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان جس کے گھر میں داخل ہوا اللہ کا مہمان بن کر کے آیا۔ قیامت کے دن ایک شخص سفید لباس میں آئے گا، بہت ہی نورانی صورت اس کی ہوگی، اور جب حساب کتاب چل رہا ہوگا تو وہ شخص سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہنے لگے گا کہ اے مولا تو اس کی بخشش نہ فرما، اس کو تو جنت نہ عطا کر۔ تو وہ رب ذوالجلال کے حضور جب احتجاج کرے گا، اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ اس کے خلاف تو کیوں کھڑا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مولا میں اس کے گھر مہمان بن کر کے گیا تھا، لیکن اس نے میری کوئی خاطر مدارات نہیں کی، میرے ساتھ نہ محبت کا سلوک کیا، نہ مجھے اس نے کچھ پوچھا۔ تو بندہ کہے گا کہ اے بندے تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، پوری زندگی میں کبھی میں نے تجھے اپنے گھر آتے دیکھا تو نہیں، کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ تو مہمان بن کر میرے گھر آیا تھا، تو ہے کون جو میرے خلاف مقدمہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت خود فرمائے گا اے بندے یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ماہ رمضان ہے، آج اسے شکل دی گئی ہے، یہ خوبصورت حسین نوجوان کی شکل میں جو آج آیا ہے یہ میری طرف سے تیرے گھر بھیجا جاتا تھا ہر سال، اور اس نے تیرے خلاف آج مقدمہ کیا۔ قسم رب ذوالجلال کی، جس کے خلاف قرآن اور رمضان آ گئے وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکے گا، بلکہ فرمایا گیا کہ جنت کی خوشبو بھی اسے قریب سے نہیں گزاری جائے گی۔ میرے عزیزو، رمضان اور قرآن جس کے مقابل میں آ گئے، جس کے خلاف مقدمہ کر گئے تو پھر اس کے لیے ٹھکانہ دوزخی بننا ہے۔ اس لیے کبھی بھی رمضان کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اب آپ پوچھیں اس رمضان سے جب قیامت کے دن وہ ہمارے خلاف مقدمہ کرے گا کہ اگر تو اللہ کا مہمان بن کر میرے گھر میں آتا تھا تو میں نے تیری کیا بے عزتی کی، میں نے تیرے ساتھ کیا برا سلوک کیا، آج تو اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف جو مقدمہ کیا ہے میں نے کون سا تیرے ساتھ برا سلوک کیا تھا؟ رمضان جواب دے گا کہ اے بندے جب تیرے گھر تیرے رشتہ داروں میں سے کوئی مہمان بن کر آتا ہے تو اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، گھر صاف کرنے لگتا ہے، بے ترتیب چیزوں کو ترتیب دیتا ہے، لیکن جب میں آیا تو تیرے گھر میں برائیاں ویسی کی ویسی تھیں، تیرے گھر کے اندر ناچ گانے تو ویسی ہی تھے، تیرے گھر کے اندر دن میں کھانا پینا ویسی ہی جاری تھا، تیرے گھر کے اندر رات میں گانے بجانے کے ساتھ قرآن کو بند کر کے لہو و لعب فضول واہیات میں بیٹھنا ویسی ہی تھا۔ کیا تیرے گھر تیرا رشتہ دار مہمان بن کر آتا ہے، کیا تو اپنے گھر کی زمین کبھی صاف نہیں کرتا، کچرا ویسی پڑا رہتا ہے؟ تو یہ رمضان کی حجت ہے جو ہمارے ساتھ ہوگی، رمضان کا
مقدمہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزو، آج بہت سارے لوگوں کو جب یہ کہا جائے رمضان کی تیاری کرو تو سب کے دماغ میں سب سے پہلی چیز یہ گونج جاتی ہے کہ اب راشن بھرنا ہوگا، پورے مہینے کا سامان لے کر کے آئیں، افطاری کی چیزیں کیا کیا لگتی ہیں فروٹ لے کے آ جائیں، اور پھر گھر میں دسترخوان کی ضرورت ہے، پلیٹ چمچ کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزوں کے انتظامات کا نام رمضان کی تیاری نہیں۔ رمضان کی تیاری اسے کیا ہے؟ اس طرح کی تیاریاں تو شادی کی بھی ہوتی ہیں، اس طرح کی تیاریاں آپ کے گھر کے فنکشن کی بھی ہوتی ہیں۔ رمضان کی تیاری میں لوگ کپڑوں کی خریداری کو سمجھتے ہیں کہ اب بازار میں جلد سے جلد ہم کپڑے خریدیں۔ یہ تمام ظاہری تیاریاں ہیں جو اسباب کے ساتھ متعلق ہیں، لیکن رمضان جس کی صفائی چاہتا ہے وہ تمہارے آنکھوں کی صفائی ہے، تمہارے دلوں کی صفائی ہے، تمہارے زبان کی صفائی ہے، تمہارے ہاتھ و پیر کی صفائی ہے، تمہارے گھر کے ماحول کی صفائی ہے۔ کیا مسلمان یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، میرے گھر آج سے ٹی وی بند ہو جائے، میرے گھر جو فضول واہیات ہوتے ہیں اس کو میں کسی طرح بند کر دوں، شرم تو کروں، اللہ کا مہمان میرے گھر آنے والا ہے۔ باقی ان لوگوں سے میرا کوئی کلام نہیں ہے۔